السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ سبھی کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ تو دوستو، میرے ساتھیوں، میرے ہمدم، آج بہت ہی پیاری ویڈیو سید امین القادری کے ہم لے کر کے آئے۔ وہ رات عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی اور مغفرت والی رات، جس کو دنیا شب قدر کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات کس طرح سے عبادت کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات عبادت کی، تو کیا فرماتے ہیں سید امین القادری۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، التماس ہے کہ چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے۔ چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے 80 سال سے بڑھ کر کی، اسی لیے جب یہ رات آئے تو اس میں مغرب کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ بعد مغرب حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب غسل فرماتے تھے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرنا اس رات کو پسند کرتے تھے۔ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلکہ صحابہ کرام تو شب قدر میں نئے لباس کا اہتمام کرتے تھے، نئے کپڑے وہ پہنتے تھے شب قدر میں۔ کچھ صحابہ تو ایک ہی لباس سلا کر رکھے ہوئے تھے، جیسے حضرت انس ابن خزیمہ وغیرہ، کہ یہ حضرات اسی رات میں وہ لباس پہنتے تھے اور پھر کسی وقت اس لباس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم شب قدر پائیں تو اس میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کریں؟ اللہ کو اس رات کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو کثرت کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ اس رات اللہ کو دعا بہت پسند ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ دعا تو کریں، کون سی دعا زیادہ کریں، وہ بھی سکھا دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو عفو ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، سو تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس رات توبہ کرو کثرت کے ساتھ، ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرو، ہو سکے کچھ نوافل پڑھو، اور جب رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر دعا میں مصروف ہو جاؤ، اور ہو سکے تو سحری تک دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ رات جاگنا اپنے مقدر کو جگانا ہے۔ جو اس رات کو جگ گیا وہ 80 سال عبادت میں آگے ہو گیا۔ اور خاص طور پر بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جتنی عبادتیں بھی آپ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے تو اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ جیسے کسی نے حج کیا تو حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے والا ہفتے بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنے والا گزشتہ رمضان شریف اور اس رمضان شریف کے درمیان جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن شب قدر کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے، جو حج میں بھی نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، جو حج میں بھی نہیں ہے، جو رمضان شریف کے روزوں میں بھی نہیں ہے، اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو انعام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اللہ انعام کیا عطا کرتا ہے؟ جتنے گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو ابھی کیا نہیں ہے کرنے والا ہے اللہ اس کو پیشگی معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ لیکن شب قدر ملنا چاہیے، اور وہ متعین نہیں ہے، لیکن ہم تو بس اللہ پر امید کرتے ہوئے جو ہے وہ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، حضور اس رات تہبند اتنا کس کے باندھتے تھے۔ میں نے پوچھا حضور اتنا کس کے تہبند باندھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عائشہ عبادت کے لیے کمر کس رہے ہیں۔
جب टाइट कोई चीज कमर में बांधी जाए तो पीठ सीधी होती है और उसमें खड़े रहने के अंदर जो है वो इंसान को मदद मिलती है। तो एक तो उर्फन है कमर कसना और एक तो हकीकतन है कि कहते हैं ना कि मैंने फला काम के लिए कमर कस ली है, यानी अब ये काम करके ही रहूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात इबादत के लिए कमर कसते थे। यूं तो उनकी हर रात ही इबादत में गुजरती थी, हर रात इबादत में, बल्कि अल्लाह फरमाता है, अभी आपने सुना ना, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला, ए मेरे महबूब, ए झुरमुट मारने वाले पैगंबर, आप पूरी पूरी रात इबादत ना किया करें, कुछ सो भी जाया करें। यानी जिसकी इबादतों को देखकर खुदा फरमाता है कुछ आराम भी कर लिया करें, थोड़ा कुछ आराम भी कर लिया करें। इबादत का इतना ज़ौक़ था, लेकिन इतनी इबादत करने वाले रसूल शबे कद्र में और ज़्यादा करते थे। फरमाती थी अम्मा आयशा कि हुजूर अलैहिस्सलाम साल भर जितनी इबादत करते थे उससे ज़्यादा कसरत के साथ मेरे आका शबे कद्र में इबादत करते। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे हमदम, आपने सुना सैयद अमीनुल क़ादरी की ज़बानी। माशाल्लाह वो रात हमारे बीच में आने वाली है, तो हमें उस रात की दोस्तों पहले ही तैयारी करना चाहिए। हमें जो है आलिमों से पूछना चाहिए कि हम कौन सा अमल करें, किस तरह से नमाज पढ़ें और उसकी नीयत क्या है, और किस तरह से हमें जो है उस रात में अल्लाह पाक से क्या मांगना चाहिए। तो हमें जो है आलिम दीन से या अपने मौलाना साहब से, जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, हमें उनसे राब्ता करना चाहिए। तो दोस्तों, ये पैगाम हमने अहम पैगाम जो है आपकी खिदमत में पेश किया। तो आपसे सिर्फ हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको भी सवाब मिलेगा। और जिसको आप जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे और उसने अगर अमल कर लिया तो कसम खुदा की उसका भी काम बन जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।